أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا تھا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا اور متقیوں کی صفت بیان کی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں بن دیکھے اور وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نیکی کا راستہ دکھایا آگے سے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے باخبر تھے، ہم ان کی خبر رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جیسے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا کہ رب کی تلاش میں آسمان کے نیچے لیٹے ہوئے تھے، چاند کو دیکھا کہ یہ رب ہوگا، لیکن وہ ڈوب گیا تو کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، اور پھر دن میں سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ بڑا ہے، گرم ہے، کہا یہ رب ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ بھی ڈوب گیا، کہا کہ جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان سے باخبر تھے، ہم ان کی خبر رکھتے تھے۔ فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور اپنی قوم سے کہا مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کے تم مجاور بن کر کے بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد محترم اور اپنے قوم کو سمجھایا کہ جو بت پرستی کرتے ہو کہ یہ کیا چیز ہے، کیوں ان کی بت پرستی کرتے ہو، کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو۔ قالوا، تو ان لوگوں نے جواب دیا، قوم نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ وجدنا آباءنا لها عابدین، کہ ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو اس کا مجاور پایا ہے، ان کو پوجتے ہوئے ہم نے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تاکہ تم اور تمہارے باپ دادا کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، تاکہ تم جو کر رہے ہو یہ بھی گمراہی کا کام ہے، اور جو تم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یعنی ان مورتیوں کی عبادت، ان کی پوجا، کا وہ کھلی ہوئی گمراہی تھی، کا تم بھی کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ قالوا، تو قوم نے کہا اجئتنا بالحق، کیا آپ ہمارے پاس سچی بات لے کر کے آئے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قوم نے سوال کیا کہ آپ جو ہمیں کہہ رہے ہو کہ یہ تو کھلی گمراہی ہے، کیا کہ تو پھر سچی بات کیا ہے ہمارے پاس لے کر کے آئے ہو؟ ہم انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو، یا ہمارے ساتھ کھیل رہے ہو کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارا رب وہ رب ہے جو آسمان و زمین جس نے بنائی ہے، کہ تمہارا رب یہ مورتیاں نہیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو، کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور فرمایا کہ میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارے لیے اس پر قائل کرنے والا ہوں، میں تمہیں اس کے بارے میں سمجھانے والا ہوں۔ اور فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، کہ خدا کی قسم لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، کہ میں تمہارے بتوں کو کا علاج کروں گا، بعد ان تولوا مدبرین، اس کے بعد کہ تم یہاں سے منہ پھیر کر کے چلے جاؤ گے، تاکہ خدا کی قسم میں تمہارے معبودوں کی، تمہاری مورتیوں کا علاج کروں گا تمہارے یہاں سے چلے جانے کے بعد۔
فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ بات ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ پتہ تھا کہ ان کی قوم کا جو ایک خوشی کا دن ہوا کرتا تھا، ایک میلہ لگتا تھا جس کو وہ عید کا دن کہا کرتے تھے، تو وہ اس میں جائیں گے وہاں۔ تو جب قوم جانے لگی تو قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، کہا میں تو بیمار ہوں، کہا میں نہیں جا سکتا۔ تو جب وہ لوگ چلے گئے اور چند لوگ، کچھ معذورین، کچھ بیمار، کچھ بوڑھے لوگ رہ گئے تھے، چند لوگ، کہا فجعلہم جزازا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان مورتیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کلہاڑے سے، الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، مگر ان میں سے بڑے کو چھوڑ دیا، الا کبیرا لہم، ان میں جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ قوم ان کی طرف لوٹے گی، کہ جب آئے گی تو دیکھ لے گی۔ قالوا، جب قوم آئی اور قوم نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، کہ یہ ہمارے معبود کے ساتھ کس نے کیا، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبود کے ساتھ یہ کس نے کیا، انہ لمن الظالمین، کا بے شک جس نے بھی یہ کیا ہے وہ بے انصاف آدمی ہے، اس نے ظلم کیا ہے جس نے بھی یہ کیا ہے۔ قالوا، تو قوم کے لوگوں میں سے آپس میں کہنے لگے، قالوا، تو انہوں نے کہا سمعنا، کہ ہم نے سنا ہے، فتن، ایک نوجوان ہے، یذکرہم، جو ہمارے معبودوں کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ہمارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہیں، یقال لہ ابراہیم، کا جس کو ابراہیم کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ تو قوم کہنے لگی کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان ہے کہ جو ہمارے معبودوں کا ذکر برائی کے ساتھ کرتے ہیں اور اس کا نام ابراہیم ہے۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا فأتوا بہ علی اعین الناس، تو ان کو لے کر کے آؤ لوگوں کے سامنے، کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے تاکہ وہ اپنے جرم کا اقرار کرے اور پھر ان کو سزا دی جائے، لعلہم یشہدون، شاید کہ وہ اقرار کر لے اس بات کا۔ قالوا، تو قوم نے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو قوم نے کہا، لوگوں نے کہا اانت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا کہ آپ نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم، کیا آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ قال بل فعل، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بل فعل کبیرہم، کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان میں سے جو بڑا ہے اس نے کیا ہے، ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا کہ اس سے پوچھ لو، کہا اگر یہ بولتے ہوں تو، تاکہ جو ہے اس کے ہاتھ میں، روایت میں آتا ہے، مفسرین کرام لکھتے یا تو ہاتھ میں ہتھوڑا دے دیا تھا یا کندھے پر ہتھوڑا رکھ دیا تھا، تاکہ ان سے پوچھ لو جو بڑے ہیں، کہا ان کے پاس ثبوت بھی پایا جاتا ہے کہ ہتھوڑا ان کے پاس ہے تو انہوں نے توڑا ہوگا، کہا اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سب کو معلوم کر لیجیے۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، تو وہ اپنے آپ کی طرف لوٹے قوم، فقالوا، اور انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون، کہ تم ہی ظالم ہو، یعنی انہوں نے اپنے دل میں یہ سوچا کہ ہم ہی لوگ غلط راستے پر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تو صحیح ہے، کہا یہ بولتے تھوڑا ہی نہ ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سن کر کے اپنے سروں کو جھکا لیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکا لیا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مورتیاں بول نہیں سکتی ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تاکہ کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ایسی چیزوں کی، لا ينفعكم شيئا، جو تم کو نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں کچھ بھی، ولا يضركم، اور نہ تم کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، کہ جو چیز تمہیں نفع نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی ہے تم اس کی عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے۔ اغفر لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہ میں بیزار ہوں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، کہ میں ان سب سے بیزار ہوں۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے کہ جو چیز بول نہیں سکتی، تمہیں نفع نقصان کی مالک نہیں ہے، وہ تمہاری معبود کیسے ہو سکتی ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کو پورا کیسے کر سکتے ہیں، کہ تم جن کو معبود مانتے ہو۔ قالوا، تو قوم غصہ ہو گئے کہ ہمارے معبودوں کو ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ قالوا، تو لوگوں نے کہا حرقوہ، کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے، اور پھر حکم دیا گیا کہ ایک بڑی آگ کا انتظام کیا جائے، آگ جلائی جائے، اس میں لکڑیاں ڈالی جائے، آگ جلائی گئی، اور
آتا ہے کتابوں میں کہ اتنی زبردست تھی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر سے گزرے تو وہ بھی جل کر کے راکھ ہو جائے. حرقوہ، تو لوگوں نے کہا کہ ان کو جلا دیا جائے. وانصروا آلہتکم، کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو ان کو جلا کر کے. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کرو کہ ابراہیم کو جلا دیا جائے. قلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو قلنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، ہم نے کہا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے